بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام لا ما تركبون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے یا پوچھیں ان سے، منہم بطشم و مدا منہم بطشم، یعنی کہ کس نے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ، پیدا کیا انہیں، العزیز العلیم، اس نے جو غالب اور بہت علم والا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنائے تمہارے لیے، بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا گہوارا، یعنی کہ بچوں کے لیے، اور وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں سبلن، راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. والذی نزل من السماء، وہی ذات ہے جس نے اتارا، نزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدتا میتا، پھر اس نے انشرنا، پھر زندہ کیا، انشرنا ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تخرجون، تم نکالے جاؤ، یعنی تم بھی اسی طرح پیدا کیے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ.
والذی خلق الازواج کلها، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے ہر چیز کے جوڑے یا مختلف قسم کی چیزیں، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور بنائے اس نے لکم تمہارے لیے من الفلکی یعنی کہ کشتیوں میں، والانعام اور جانور مویشیوں میں، لا ما ترکم جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہم تاکہ تم بیٹھ جاؤ، یعنی اچھی طرح جم کے بیٹھ جاؤ، علی ظہوری ان کی پیٹھوں پہ، ثم تذکروا پھر تم تذکرہ یاد کرو اللہ کو، تذکرو نعمت رب اپنے رب کی نعمت کو، یعنی اپنے رب کی جو نعمتوں کو یاد کرو، اذا استویتم جب تم سوار ہو جاؤ ان علیہ ان پر، وَتَقُولُوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات سخر لنا جس نے مسخر کر دی ہمارے لیے، ہاذا اس سواری کو، وما كنا اور نہیں تھے ہم لہو اس کے لیے، مقرنین قابو کرنے والے، اس کے قابو لانے والے ہم نہیں تھے، وَإِنَّا اور بے شک ہم اِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنقَلِبُونَ ضرور بضرور اس نے لوٹنے والے ہیں، وَجَعَلُوا اور بنا لیے انہوں نے لہو اس کے لیے، من عبادہ اسی کے بندوں میں سے، اسی کے غلاموں میں سے، جزءا یعنی کہ اس کے ایک جز حصہ بنا دیا، یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے غلاموں کا حصہ بنا دیا، ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین بہت ناشکرہ ہے، مبین کھلم کھلا واضح طور پہ بہت زیادہ ناشکرہ ہے۔ تو یہاں جیسے بات بتایا جا رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشرکین کے لیے کہیں کہ ان کے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں اور ہم زندہ کس طرح کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہ اصل میں اس میں یہاں کفار کے قول و فعل کا تضاد واضح کیا جا رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو دوسروں کو شریک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو وہ بڑا مشکل ناممکن قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ ان سے پوچھو کہ زمین کو کس نے بنایا، تمہیں پیدا کس نے کیا، تو صاف کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس ذات کے ساتھ جس نے آسمان اور زمین اور پوری کائنات کو پیدا کر دیا، ایسی ہستیوں کو شریک بناتے ہیں ایک ذرہ پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، یعنی ان کو جن کو آپ خود پیدا کیے ان کو اللہ کو اس کے مقابلے میں برابر کھڑا کر دیا، جس ہر چیز کو پیدا کیا اس کا بغیر کسی نمونے کے، آسمان و زمین کا جیسے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی نمونے کے پہلے ابتدا کرنا بدی اس سماوات والارض، یعنی اس کی پیدا کرا سب سے پہلے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا، جس نے پیدا کر دیا، تو ان کے لیے اس بات میں کون سی مشکل ہے؟ اور پھر یہ چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے سے یہ ان کو پتہ چلا، کیونکہ انہیں کو یہ مانا کرتے تھے، انہیں نے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک یہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، رزق دینے والے ذات اللہ کی ہے، تمہارے جتنے تمام معاملات کی تدبیر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو تو جب مان رہے ہیں اور ان انبیاء کو تو آپ مان رہے ہیں، تو اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان زمین پیدا کرنے کو قادر مانتے ہیں، اور دوسری طرف جو چیز پہلے سے بری ہوئی ہے اس کو دوبارہ بنانے کو اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے، جس چھوٹی چیز کو انسان کو بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان کی اس کے بات کو بتایا گیا کہ یہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ پھر وہ کہیں گے العزیز العلیم، یعنی آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا، تو یقینی بات ہے۔ تو یہاں ان کے منہ سے عزیز العلیم بھی یعنی کہ سب پر غالب ہے، یعنی اضاف کریں کہ وہ عزیز بھی ہر کامل غلبہ اسی کا ہے، اور کمال علم ہے وہ بھی اسی کا ہے، کیوں اس کے بغیر نہ غلبے کے بغیر نہ علم کے بغیر تو آپ ان کو زمین آسمان کو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی زمین کے کسی کا بچھونا بھی یہاں گوارا، یعنی بچے کا جو بستر اس کے لیے کتنا بچے کا گوارا، یعنی کہ جس میں بچہ آرام سے لیٹا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی عظیم الشان یہ جو پلانٹ ہے اس کو کتنا آرام کی جگہ بنا دی ہے،
वैसे देखा जाए तो ये फजा में तो मुअल्लक है। एक तरफ अपने महवर में 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से मदार में चक्कर लगा रहा है, और दूसरी तरफ 66,600 मील फी घंटा की रफ्तार से रवां दवा है। और ये क्या है, हमारा हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे को जमीन चले में अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कितना उसमें पहाड़, क्यों पहाड़ों की मीखें गाड़ के और कितना पुरसकून बना दिया कि हमें पता भी नहीं चलता। एक जगह कभी झटके जलजला झटका आता तो फिर पता चलता है। और उसके अंदर क्या है, लावा, कितनी आग उस अल्लाह तबारक व तआला ने भरी हुई है। और हम देखें हमारे नीचे पानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी चीज़ें बना दी हैं, और उस पर हमें इतना आसान आराम से हमें बिठाया हुआ है। और तो फिर हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम हमारे लिए कि जमीन के लिए कितना। हाँ, उस वक्त पता चलता है जब कोई जल्जला आता है तो फिर सब अपने घरों से बाहर के निकलते हैं कि ये क्या हो गया। हालांकि वो तक जमीन का थोड़ा सा हिलना होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हमें अपने एहसान याद है कि हमें तुम्हें कितना आसानी से जमीन पे तुम चल फिर रहे हो, उस पर आराम से रह रहे हो, मकानात बना रहे हो, तुम्हें मैं पानी में बरसा हर चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ। या बतावल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माम बेक़दर, तुम्हारे लिए पानी बरसाया हमने अंदाजे के मुताबिक, जितने पानी की जरूरत अल्लाह तबारक व तआला बरसाते हैं। और उसी पानी की बदौलत हमारे यहाँ जितनी खेती बाड़ी सब कुछ होता है, बिजली बन रही है, क्या कुछ पानी के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है। और यही उसी पानी की फिर अल्लाह तबारक ने मिसाल दी है कि उसी पानी के ज़रिए हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। हम ज़मीन देखते हैं कि पौधे तकरीबन ख़त्म हो जाए चूँकि उसमें पानी डाला जाता है तो वो एकदम से दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, नई ज़िंदगी आ जाती है। और अल्लाह तबारक व ज़मीनी फसलें उगाते हैं, लहलहाने लगते हैं, किसान कितना खुश होता है। उसी से हमारी बहुत से लोगों के रोज़े का दारोमदार है, हमारी खुराक भी वही है। ये तो अल्लाह तबारक ये मिसाल देखे वो कज़ालिक तुखरजून, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। यानी इसी तरह बात कहते हैं कि उस दिन भी अल्लाह तबारक व ताला बारिश बरसाएंगे। और हर इंसान जो है अपने कब्र से इसी तरह जैसे कौम पर निकलती है, इसी तरह अपने कब्र से जिंदा, इसी तरह वो भी समझो कि उगाया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला वहाँ से हमें निकालें, कज़ालिक तो इसी तरह तुम निकाले जाओगे। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें एहसास दिला रहे हैं कितने तब तुम्हारे लिए इतनी चीज़ें मुसख्खर कर दी हैं, ज़मीन कितनी बड़ी मुसख्खर कर दी है। फिर अल्लाह तबारक व ताला शुक्र अदा करो, उसने पानी तुम्हारे लिए दिया और तुम ज़मीन पे कितने सुकून से रह रहे हो। और फिर इस पर यकीन कर लो कि इसी तरह तुम्हें दोबारा भी जिंदा किया जाएगा, जिस तरह मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला मिसाल वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, वही है ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए। जोड़े से मुराद तो ये कि इंसान बनाए, नर और मादा बनाए अल्लाह तबारक व तआला ने। दूसरा इसकी वजह आप देखें तो इसके अज़वाज की दूसरी मुख्तलिफ चीज़ आती है, जैसे जो मुखालिफ है, उसकी मुनासबत वाली चीज़ें भी होती हैं। और मुनाफकत वाली जैसे ज़मीन और आसमान है, ये भी जोज में शब और रोज़ है, नेक व बद है, जन्नत जहन्नुम है, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बताई है। इसी तरह क्योंकि आगे तो जिक्र आ रहा है जिस तरह ये आ रहा है कि खलक़ल अज़वाज कुल्लहा जअलकुम मिनल फुल्क वल अनआम, यानी कि कश्ती और मवेशी दो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो उनका कोई जोड़ नहीं है, मगर दोनों एक है मुख्तलिफ, मगर दोनों का काम क्या है, इंसान के लिए सवारी मुहैया करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। तो यार ये बताया अल्लाह तबारक व तआला हमारे तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, और जालकुम मिनल फुल्क वल अनआम मा तरकबून, और तुम्हारे लिए बनाए कश्तियाँ और मवेशी ताकि तुम पर सवार होते हो। अल्लाह तो हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक औसत मकदार में पानी बरसाया। और यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सब चीज़ों के जोड़े बनाए, यानी कि रंग जोड़े हैं किस्म की मखलूक़ात के अंदर अल्लाह तबारक ने पैदा किए हैं। उनके साख्त और उनकी मुनासबतों और उनके शक्लों में जुलने से पैदा होने वाले नताइज वो इंसान गौर करे तो इसका दिल ज़रूर भी गवाही देगा कि सारा ये जो कारखाना आलम है किसी एक ही जबरदस्त साने और हकीम की का बनाया हुआ है। कि ये नहीं कि उसमें बहुत से लोगों की तदबीर शामिल होगी, सिर्फ एक ही उसी की तदबीर से सब कुछ चल रहा है। ये तो कोई ऐसा इंसान ऐसा बेवकूफ़ी होगा जो सब कुछ कहे कि किसी के हकीम के बगैर और सब कुछ हो रहा है, खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, और या इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक अल्लाह के सिवा बहुत से खुदाओं का कोई अमल दखल है, ऐसा है नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ये भी बता रहे हैं कि फिर आगे जो बता रहे हैं कि अगर तुम फिर चढ़ो फिर तुम सवारी करो, लितस्तवला दूर तुम उन पर सवार हो जाओ, अच्छी तरह बैठ जाओ उनकी पीठों पर या कश्ती में सवार हो जाओ। तुम मत फिर अल्लाह की नेमत को याद करो। यानी अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। कितने जानवर, ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है, इतने बड़े बड़े जानवर
جو تمہارے قابو میں کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے یہ، کہ ایک اتنا بڑا اونٹ ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا بچہ لیے جا رہا ہے، اس پہ سواری بھی کر رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک اونٹ کو پکڑے جا رہا ہے، اس کے پیچھے 100 اونٹ بھی چلتے جا رہے ہیں، کوئی کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، ایک لائن میں چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں نعمت دی ہے، اور رب استوئی تم علیہ، اور پھر تم ان پہ سواری کرنے بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی ان کو قابو کر لیتا۔ کسی جنگلی جانور کو کر کے دکھا دو، جب یہ کبھی کبھی جب عید پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جانور کھل جاتا ہے تو وہ کسی کے قابو آتا ہے، وہ تو کسی کے قابو نہیں آتا، اور کیا کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تو یہی کہ اس کے زوال کی یاد کرو، پھر تم اس پہ اچھی طرح بیٹھ جاؤ، تو پھر اس کا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرو، یعنی دل میں بھی شکر ادا کرو اور زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرو، اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے سواری کو، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہمارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو قابو کر لیتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو اس میں اس کی ذات و صفات اختیار کو اس کا شریک، ایسا ممکن نہیں ہے، وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا، ہر کمزوری سے پاک ہے، اسی کا اپنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اپنے کبریائی کے اس کے کام چلانے کے لیے کہ کوئی عاجز ہو گیا ہو اور دوسرے مددگاروں کی اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، وہ پاک اس چیز سے بھی نہیں ہے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کروں، ایسا ممکن نہیں ہے، شکر ادا کرنا صرف ایک اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے آیت کی بہترین تفسیر، عملی تفسیر جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں بیٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر سواری پر سوار ہونے کے لیے بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سب سے پہلے تو بسم اللہ، جو سواری پہ سوار ہونے سے پہلے تو انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، آج کے جو سواری ہے، گاڑی ہو جہاز ہو جو بھی ہے، جب بھی اس میں بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ، جو سوار ہو جائے یعنی اچھی طرح بیٹھ جائے، پھر وہ پڑھے اللہ اللہ، تو یہ دعا یہ پڑھنی چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے سبحانک اللہ، سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ سید علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکعت میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد وہ ہنس دیے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ تو آپ نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے رب غفر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کی بات بہت پسند آتی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ضرور اپنانی چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ تو اس کا شکر ادا کرو، زبان سے بھی اور دل میں بھی، تو یہ دعا تو ضرور، چھوٹی سی دعا سب کو پڑھنی چاہیے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اور اس سے پھر اب وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور پھر یہ ضرور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے، یعنی جب انسان سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اس پہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جیسے اس پہ لوٹ کے آنا ہے، تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آخری سفر ہی نہ ہو، ہر کسی کو اللہ کی طرف جانا بھی ہے، تو جو بھی سوال امکان تو ہے نا کہ کوئی سواری میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی آخری سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دے، تو جب واپسی کو اپنا رب کی طرف بھی واپسی کو بھی یاد کر کے چلے، تو کیونکہ کوئی مرنے کی تو کسی کو خبر نہیں ہے، تو یہاں کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بتا دے کہ جب سواری میں بیٹھے تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایک دن لوٹ کے اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کس وقت چلا جائے، تو ہر ہر حال میں یہ تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ ہم نے لوٹ کے اسی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ تبارک ان کی مثال دیتے ہیں کہ جعلوا لہ من عبادہ جزءا، انہوں نے اللہ کے حصے بنا دیے، یعنی انہوں نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے بنا دیے، بعض بعض بندوں کو، بعض غلاموں کو، جعلوا لہ من عباد جزءا، اپنے اللہ کے غلاموں کو اس کا حصہ بنا دیے، یعنی جہالت پہ تعجب کی بات ہے کہ دیکھو لوگ مانتے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق ان کا ہر چیز کا مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو مخلوق سے جدا ہے اور کسی طرح محتاج نہیں ہے، پھر اس کے لیے شریک اور اس کی اولاد بناتے ہیں،
اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مدد کے لیے یا کوئی دل لبھانے کے لیے اس کو کسی چیز کی کسی کا محتاج تو ہے نہیں، کیونکہ یہ دونوں تو نقص کی علامتیں ہیں کہ اگر دونوں چیزیں کسی میں تو اس میں نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، وہ تو سبحان ہے۔ تو پھر یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ عباد یعنی غلاموں کو اولاد قرار دے رہے ہیں۔ ارے غلام اولاد، غلام تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو باپ کا جز ہوگا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز ثابت ہو گیا تو کسی کو اللہ تبارک جز ثابت کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر اس کو محتاج ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ یعنی عبادت کے مطلب کوئی فرشتے ہوں یا جن انسان سبھی اس میں داخل ہیں عبادت میں، سارے اس کے غلام ہیں۔ کیونکہ جس طرح یہود و نصارہ نے عزیر اور مسیح السلام مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہمارے یہاں بھی آپ کہتے ہیں نام نہاد مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی اللہ کا نور کا، اللہ کا نور کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ تو کیا مطلب ہے، جو اللہ کا نور ہے وہی ان کا نور ہے، تو آپ نے بھی ان کا حصہ قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پنج تن پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ابھی بھی بہت سے شرک، کھل کے شرک ہوتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچائے۔ پھر مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہوئے ان کے بھی بت بھی عورتوں کی شکل میں بت بنا دیے، اور ان کو ان کی بھی عبادت بھی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی، جز بنا دی، ان کی عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ ان الانسان لکفور مبین، یعنی کہ سری ناشکرہ ہے، اس لیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی نے ان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کل کائنات کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، سب کچھ تدبیر اس کی کرنے والا وہی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو ایک مان کر اس اکیلے کی بندگی کرنے کے بجائے دوسروں کو بھی اس کی اولاد قرار دے کر صفات میں نہیں بلکہ ذات میں شریک ٹھہرا لیا۔ یعنی کہ یہ مانا جائے کسی کو، اگر یہ بھی آپ مانیں کہ اس کو یہ صفات کا بھی وہ مالک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، انہیں قبول بھی کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو کسی اور شخص کو یہ قرار دے دیں کہ یعنی کہ ان صفات اور اختیارات کا اس کو بھی حامل قرار دے دیا جائے تو جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، تو اسی تصور کے تحت اگر اس سے دعائیں مانگے جائیں تو پھر یا تو پھر ہوگا یہ کہ اس صورت میں آدمی روحیت میں ربوبیت اللہ اس کے بندوں کو بیچ میں بانٹ دیتا ہے، یعنی پھر اس کا جز بنا دیتا، بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا، ان لوگوں کو بھی جز بنا دیا، کیونکہ ہر چیز تو انہیں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ کی سنتا ہے تو یہ لوگ بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی جواب دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی صفات لوگوں میں قرار دے دیں، اللہ تبارک و سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک یہ بھی ایک جز بنانے کا ایک طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دے، اللہ تبارک ہم سب پہ رحم فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔